السلام علیکم معزز سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے دھوکہ۔ ساحل آج بھی گھر نہیں آیا تھا۔ رما اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ذرا سی آہٹ پر دروازے کے پاس چلی جاتی، کون ہے، مگر کوئی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے واپس آ جاتی۔ وہ اسے بھگا کر لایا تھا۔ 3 سال ہو چکے تھے۔ کوئی وعدہ پورا کرنا تو دور کی بات، وہ اکثر بھوکی رہتی۔ آتا تو رویہ غسیلا ہوتا، جیسے وہ اب مصیبت بن گئی ہو اس کے لیے۔ آج بھی وہ 2 دن سے غائب تھا۔ رما پریشان تھی، بھوک سے اس کا برا حال ہو چکا تھا۔ اچانک دروازہ بجا، بھاگ کر گئی تو کوئی آدمی تھا۔ ساحل کدھر ہے؟ جی وہ 2 دن سے گھر نہیں آئے، میں بھی پریشان ہوں، موبائل بھی بند ہے۔ اچھا آپ کون؟ میں اس گھر کا مالک ہوں، کرایہ نہیں دیا اس نے اس بار۔ جی دے دیں گے، کام کی کچھ پریشانی ہے۔ وہ اس کی حالت خراب دیکھ کر بولا، لگتا ہے آپ نے تو کچھ کھایا بھی نہیں۔ جی ہاں حالات خراب ہیں ہمارے۔ ساحل پتہ نہیں کیوں گھر نہیں آئے۔ چلیں خیر میں پتہ کر لیتا ہوں۔ وہ دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ساتھ ہی ساحل کی آواز آئی تو اس نے جھٹ سے دروازہ کھول دیا اور اس سے لپٹ گئی اور رونے لگی۔ کہاں تھے آپ؟ اندر تو آنے دو، بتاتا ہوں۔ اس کے ہاتھوں میں کافی سامان تھا۔ رما نے دروازہ بند کیا۔ وہ خوش تھی کہ وہ واپس تو آ گیا۔ وہ مالک مکان آیا تھا۔ ہاں مل کر آیا ہوں، وہ کرایہ بھی دے دیا ہے۔ تم کھانا کھاؤ، اس میں کھانا بھی ہے۔ وہ بھوک کی وجہ سے بےحال تھی۔ برتن لائی اور کھانا نکالا اور کھانے لگی۔ ساحل کہاں تھے آپ؟ کام میں مصروف تھا، آ گیا ہوں نا، اب کوئی سوال نہیں کرو۔ وہ تو صحیح ہے، مگر 2 دن سے آپ کہاں تھے؟ اب اکثر ہی ایسے کرتے ہو۔ ساحل نے زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ وہ پھر رونے لگی۔ یہ سامان سنبھالو، تمہارے لیے ہی گیا ہوا تھا، مجھے نہیں لگتا۔ ساحل تم مجھے اذیت دے رہے ہو، کتنا بھی کام ہو رابطہ تو کرنا چاہیے، تم غائب ہو جاتے ہو۔ وہ آج شاید ارادہ کر چکی تھی کہ خاموش نہیں رہے گی۔ تمہاری قسمت خراب ہے، تمہاری وجہ سے ہی میرے حالات خراب ہیں۔ پہلے تو نہیں تھے۔ رما کو بہت تکلیف پہنچی اس بات سے۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا ساحل۔ کاش کہ میں تمہاری باتوں میں آ کر اپنا گھر نہیں چھوڑتی۔ حالات خراب ہونا اپنی جگہ، میں ساتھ دے رہی ہوں، مگر یہ تمہارا رویہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ وہ رما کے تیور دیکھ کر مزید پریشان ہو گیا تھا۔ وہ شاید آج اسے دبانے میں ناکام ہو گیا تھا۔ صبح وہ جلدی اٹھ کر کام پر چلا گیا۔ رما نے بات ہی نہیں کی، ویسے بھی وہ اب کم ہی پوچھتی تھی، کب آؤ گے کب نہیں۔ ساحل کو محسوس ہوا تھا اس کے تلخ رویے نے رما کو اس سے دور کر ہی دیا تھا۔ رات کو وہ جلدی گھر آ گیا۔ رما کھانا بنا چکی تھی، دونوں نے کھانا کھایا۔ ساحل بات کرنی ہے کیا؟ حالات کو صحیح کرنے کے لیے اگر میں مدد کر سکوں تو اچھا رہے گا۔ میں بھی آپ کے ساتھ فیکٹری میں لگ جاتی ہوں۔ وہ خاموش تھا۔ اچھا دیکھتا ہوں، بچہ تو ہے نہیں ہمارا، 2 وقت کی روٹی پوری نہیں ہوتی، اسی لیے اللہ نے نہیں دیا۔ یہ بات ساحل کے دماغ اور دل پر ہتھوڑے کی طرح لگی۔ ساحل لیٹ گیا۔ کمرے میں گہری خاموشی تھی اور پھر رما کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ ساحل کو اس کی آواز چبھ رہی تھی۔ پھر احساس ہوا کہ اس کا کون ہے جو وہ کسی کو اپنی تکلیف بتائے۔ اس نے رما کو خود سے لپٹا لیا۔ وہ بھی خاموش ہو گئی۔ سارے دروازے خود ہی بند کیے تھے رما نے۔ آج اسے ماں یاد آ رہی تھی۔ ساحل کا پتہ نہیں تھا وہ ملتا تھا سب سے یا نہیں۔ صبح ساحل کا موڈ اچھا تھا۔ یاد رکھنا میری جاب کا۔ اچھا میڈم کرتا ہوں کچھ، کھانا بنا لینا۔ اچھا وہ چلا گیا تو وہ گھر کے کام کرنے لگی۔ دوپہر کے بعد اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تو برقع اوڑھ کر گھر سے باہر نکلی۔ کسی سے ہسپتال کا پوچھا اور وہاں چل دی۔ ہسپتال پاس ہی تھا۔ چیک اپ کروایا تو پتہ چلا وہ ماں بننے والی ہے۔ میڈیسن لی، سرکاری ہسپتال تھا، دوائی بھی فری میں ہی مل گئی۔ پیاس لگی تو پانی کے لیے پلٹی۔ اچانک ساحل کی آواز آئی۔ وہ گود میں بچہ لیے تھا۔ وہ آگے تھا، رما اس کے پیچھے چل دی۔ وہ گائنی وارڈ میں داخل ہوا۔ ایک بیڈ پر عورت لیٹی تھی۔ وہ وہاں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ پریگننٹ لیڈی تھی اور شاید ڈلیوری ہونے والی تھی۔ آپ رک جاؤ، میری طبیعت خراب ہے، کام سے چھٹی کر لو۔ اچھا دیکھتا ہوں۔ وہ اٹھ کر پلٹا تو رما سے ہی ٹکرا گیا۔ رما نے نقاب اتار دیا۔ ساحل کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ رما کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بغیر کچھ بولے واپس پلٹی۔ ساحل بھی اس کے پیچھے تھا۔ وہ بھاگ رہی تھی۔ ساحل نے اسے پکڑ لیا۔ تم ادھر آج
ہاں تمہارا راز کھلنا تھا، میری طبیعت خراب ہوئی اور اللہ نے میری گود ہری کر دی شادی کے 3 سال کے بعد، اور ساتھ ہی تمہارے دھوکے کا بھی پتہ چل گیا۔ مجھے مر جانا چاہیے تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو جائے۔ نہیں رما، میں تم سے محبت کرتا ہوں، مگر وہ شادی مجبوری میں کی، گھر والوں نے کروائی اور تم نے کر لی۔ محبت مجھ سے اور حکم گھر والوں کا۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ کا حکم چلا تو نہ گھر رہے گا نہ گھر والے۔ تم نے مجھے بے گھر کیا، ذلیل کیا، پہلے ہی گھر والوں کی مان لیتے، پھر میری زندگی کیوں برباد کی؟ اچھا گھر چلو، بات کرتے ہیں آرام سے۔ وہ اس کے ہاتھ سے میڈیسن اور الٹرا ساؤنڈ رپورٹ لے چکا تھا۔ وہ روئے جا رہی تھی، وہ ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے رما کو پانی پلایا۔ تمہارے لیے وہ زارو قطار رو رہی تھی۔ میں سب چھوڑ دوں گا تمہارے لیے۔ کیا چھوڑو گے؟ وہ بچہ جو اٹھایا ہوا تھا، یا وہ جو ابھی آیا نہیں، یا وہ عورت جو بیمار ہے، تمہاری بیوی؟ سچ نہیں چھپتا ساحل، دیکھ لو آج سامنے آ ہی گیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، غلط کیا میرے ساتھ۔ رما معاف کر دو۔ وہ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو چکی تھی۔ ساحل پاس ہی گلی میں موجود ڈاکٹر کو لے آیا۔ ان کا خیال رکھیں سر، یہ پریگننٹ ہیں اور ویک بھی بہت ہیں۔ جی رکھوں گا خیال۔ وہ اسے چھوڑ کر آیا۔ دروازے تک رما کو ہوش آ چکا تھا۔ تم جاؤ اس کے پاس، مگر وہ نہیں گیا۔ اسے پتا تھا آج اگر چلا گیا تو رما کو کھو دے گا، وہ چلی جائے گی اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر۔ تیور صحیح نہیں تھے رما کے۔ ساحل نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ رما خود کو سنبھالو، ورنہ اتنے سال کے بعد اللہ نے جو خوشی دی ہے وہ کھو نہ دینا۔ میں نے تمہیں کسی وجہ سے نہیں بتایا، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، مجھے نہیں چاہیے تمہارا ساتھ۔ وہ خاموش ہو گیا، پھر کچن میں گیا۔ وہ کھانا بنا کر گئی تھی، لے کر آیا، اسے اپنے ہاتھ سے کھلانے لگا۔ میں نے 3 سال اس خوف میں گزارے کہ تمہیں پتہ نہ چل جائے، مگر پتہ چل ہی گیا۔ شاہین کی بیماری کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے تھے، اور تم نے مجھے الزام دیا کہ میرا نصیب صحیح نہیں ہے۔ ہاں میں پریشان تھا، اسی لیے شاید تمہارے سے چھپانے کے چکر میں مجھ سے غلطیاں ہوتی گئیں۔ حالات اپنی جگہ، مگر تم نے اپنی زبان سے میری روح کو زخمی کیا ہے ساحل۔ پتہ ہے تمہیں اس بات کا؟ اندازہ بھی نہیں ہے۔ کھانا کھا لو پھر جھگڑ لینا۔ وہ اسے زبردستی کھانا کھلا رہا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، اس نے بدنامی مول لی تھی اس کے لیے۔ رما کی خاطر اس نے بہت کچھ کیا تھا، اور رما نے بھی 3 سال سے کسی کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ ایک گھر میں بند تھی، وہ لاڈلی تھی سارے گھر کی، مگر ساحل نے حالات کی خرابی کی وجہ سے اسے بہت ذلیل کیا تھا۔ یہ بات اب اس سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بات کر رہے تھے کہ کال آ گئی، اس کی بیوی کی بچے سمیت ڈیتھ ہو گئی تھی۔ رما تم برداشت نہیں کر پائیں، اللہ نے فیصلہ سنا ہی دیا۔ شاہین بچے سمیت چلی گئی اس دنیا سے۔ وہ رو رہی تھی۔ میں نے یہ تو نہیں چاہا۔ چلو اب ساتھ چلو، میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تمہیں۔ میری خاطر برداشت کر لینا اگر کسی نے کچھ بولا، ویسے تو کسی کو کچھ نہیں بولنے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں تم سے۔ وہ برقع اوڑھ کر ساتھ چل دی۔ وہ آج پہلی بار اس کے گھر جا رہی تھی۔ کدھر جانا ہے؟ ہاسپٹل یا گھر؟ نہیں، وہ گھر لے جا چکے ہیں لاش کو۔ وہ بہت کم فاصلے پر تھے کہ رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہ گھر میں داخل ہوئے۔ ساحل کا سارا خاندان تھا، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ صبح میت کو دفنانے کے بعد ساحل نے اسے بولا چلو گھر چلیں۔ سب نے پوچھا تو اس نے بتا دیا کہ یہ میری بیوی ہے۔ سب کو جیسے سانپ سونگھ گیا، مگر کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے شاہین کا پورا خیال رکھا ہوا تھا۔ پھر وہ خاموشی سے رما کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے نکل آیا۔ کوئی پیچھے نہیں آیا۔ آج وہ پورے کا پورا رما کے ساتھ جا رہا تھا۔ گھر سے دور تھے۔ ابھی ساحل نے کہا کھانا ہے؟ کچھ نہیں۔ اس نے خود ہی اس کے لیے پھل اور کچھ کھانے کو لے لیا۔ آج وہ دونوں پرسکون نیند سو رہے تھے۔ صبح ہی موبائل کی بیل بج اٹھی۔ اس کے گھر سے کال تھی۔ اچھا آتے ہیں۔ پھر اس نے رما کو بولا گھر بلایا ہے چلو۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی۔ آج سب نے دل سے اس سے قبول کیا اور اس سے اچھی طرح بات کی۔ ساحل نے سب سے تعارف بھی کروایا۔ رما نے سب سے مل کر اپنے آپ کو پرسکون محسوس کیا۔ ساحل نے کہا سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، سب نے کہا رما کو ہم اسی گھر سے رخصت کر کے اس گھر میں لائیں گے 40ویں کے بعد۔ وہ خوش تھی۔ پھر رما نے کہا مجھے اپنے گھر والوں سے بھی ملنا ہے ساحل۔ ہاں پہلے گھر شفٹ ہو جائیں پھر مل لیں گے۔
اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ ایک دم بدل جائے گا۔ وہ پرسکون تھی، سب صحیح ہو رہا تھا۔ اسے امید نہیں تھی اس کے گھر والے بھی ملنے لگیں گے، لیکن وقت بدلتے دیر نہیں لگتی اور حالات۔ جیتے رہیے، خوش رہیے۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔